بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ تمہیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ بھیجنا تھا تو پہلے کہنا چاہیے تھا انہیں۔ اس سے اب بینک والوں پر غصہ آ رہا تھا۔ ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، وہ کسی اور کو اتنے شارٹ نوٹس پر پاکستان سے نہیں بھیج سکتے، ورنہ مجھے کہاں بھیجنا تھا انہوں نے؟ سالار نے وضاحت کی۔ پھر بھی تم کہہ دیتے کہ تم مصروف ہو، تمہیں ان دنوں پاکستان میں کچھ کام ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ لیکن مجھے تو کوئی کام نہیں ہے، میں جھوٹ بولتا۔ امامہ کو غصہ آ گیا۔ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کیا؟ نیور، اپنے کام میں ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے اطمینان سے کہا۔ امامہ بول نہیں سکی۔ تم ایسا کرو، ڈاکٹر صاحب کے گھر چلی جاؤ، اتنے دن اکیلے رہو گی تو بور ہو جاؤ گی، اس نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں، میں بور نہیں ہوں گی، مجھے یہاں بڑے کام ہیں۔ وہ اس کے مشورے پر کچھ چڑ سی گئی۔ سالار کو اس کی ٹون نے حیران کیا تھا۔ وہ اس طرح کبھی بات نہیں کرتی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ بے حد خوشگوار اور پرجوش انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر یکدم اسے کیا ہوا تھا؟ کم از کم وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے کینیڈا میں مزید رکنے کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہو رہی ہے۔ وہ امامہ سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن فوری طور پر اس نے موضوع کو بدلنا بہتر سمجھا۔ اپسیٹ شاید ایک بہت چھوٹا لفظ تھا اس کیفیت کے لیے جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے حد غم اور غصے میں تھی۔ اسے یہ ایکسٹینشن دھوکہ لگ رہا تھا۔ آخر وہ اسے 4 ہفتے کا کہہ کر تو باہر نہیں گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر 4 ہفتے کا بھی کہہ کر جاتا تو اسے کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس نے تب بھی اسے اسی طرح خوشی خوشی روانہ کر دینا تھا، یہ اندازہ لگائے بغیر کہ وہ بعد میں ان 30 دنوں کے ایک ایک گھنٹے کو گنے گی۔ میں بھی اب اسے ای میل نہیں کروں گی، نہ ہی کال کروں گی، نہ ہی اس سے پوچھوں گی کہ اسے کب آنا ہے اور کب نہیں۔ آتا ہے تو آئے، نہیں تو نہ آئے، جہنم میں جائے، میرا ہی قصور ہے۔ بار بار اس سے نہ پوچھتی تو وہ اس طرح نہ کرتا۔ اس رات بستر میں لیٹے ہوئے وہ بے حد رنجیدگی کے عالم میں ان تمام چیزوں کی فہرست بناتی رہی جن میں اب اسے سالار کی نافرمانی کرنی تھی۔ بستر پر لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے اس کی فہرست تبھی 255 انٹریز تک پہنچی تھی کہ اسے بیڈ کے بالکل اوپر چھت پر چھپکلی نظر آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اکیلا گھر اور چھپکلی، یہ فی الحال اس کے لیے بدترین تھا۔ وہ چھپکلی کو دیکھتے ہی بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر چلی گئی اور اسے پھر سالار پر غصہ آنے لگا تھا۔ ایک چھوٹی سی چھپکلی 2 ہفتے پہلے اپارٹمنٹ میں نمودار ہوئی تھی، اور وہ بھی سیدھا ان کے بیڈ روم میں۔ شاید کسی دن ٹیرس کا دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے اندر آ گئی تھی۔ وہ اس وقت بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیے رات کو ناول پڑھ رہی تھی جو بے حد دلچسپ موڑ پر تھا، جب بستر میں نیم دراز اپنی ٹانگیں سکیڑتے ہوئے اس کی نظر اچانک چھت پر اپنے بیڈ کے بالکل اوپر موجود چھپکلی پر پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہ وہم لگا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کر کے دیکھا، وہ چھپکلی ہی تھی۔ سالار برابر والے بستر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ عام حالات میں کبھی اسے نہ جگاتی، لیکن یہ عام حالات نہیں تھے۔ اس نے اوندھے لیٹے ہوئے سالار کا کندھا جھنجھوڑا۔ سالار، سالار! وہ اس کی آواز پر نیند میں ہڑبڑا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ اوپر دیکھو، میرے بیڈ کے اوپر چھت پر چھپکلی ہے، امامہ نے حواس باختہ ہو کر اسے کہا۔ سالار نے موندی ہوئی آنکھوں کو مسلتے ہوئے لیٹے لیٹے ایک نظر چھت کو دیکھا، پھر امامہ کو، اور دوبارہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ سالار! امامہ نے دوبارہ اس کا کندھا ہلایا۔ اس کا خیال تھا شاید وہ نیند میں اس چھپکلی کو دیکھ نہیں پایا۔ دیکھ لی ہے میں نے امامہ،
سونے دو، وہ لیٹے لیٹے بڑبڑایا۔ دیکھ لی ہے تو کچھ کرو اس کا۔ وہ اس کی بے توجیہی پر ناراض ہوئی۔ چلی جائے گی خود ہی، تم لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ وہ پھر بڑبڑایا، میں کیسے سوؤں؟ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کی خفگی بڑھی۔ لائٹ بند کر دو، تم اسے دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھے۔ اسے اس کے مشورے سے زیادہ اس کی بے حسی پر غصہ آیا۔ تم میرے لیے ایک چھپکلی نہیں مار سکتے؟ میں رات کے 2:30 بجے چھپکلی نہیں مار سکتا۔ جسٹ اگنور اٹ۔ میں نہیں اگنور کر سکتی اسے۔ یہ اگر گرے تو سیدھا میری ٹانگوں پر گرے گی۔ اس نے چھت کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ وہ واقعی اس کی ٹانگوں پر ہی گرتی۔ یار، میں تمہاری سائڈ پر آ جاتا ہوں، تم میری سائڈ پر آ جاؤ۔ وہ کروٹ لیتے کہتا ہوا اسی طرح اس کی سائڈ پر چلا گیا۔ وہ اس کے اثار سے زیادہ اس کی دلیری سے متاثر ہوئی تھی۔ کمرے کی بڑی لائٹ دوبارہ بند کرتے ہوئے وہ اپنا ناول لیے سالار کا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے اس کے بستر میں بیٹھ گئی۔ سالار تب تک اسی طرح اوندے منہ لیٹے لیٹے اس کا سائیڈ لیمپ آف کر چکا تھا۔ خود کو قدرے محفوظ پاتے ہوئے کچھ پرسکون انداز میں اس نے ناول کے چند جملے پڑھے، پھر دوبارہ چھپکلی کو دیکھا۔ وہ جیسے اسی جگہ پر چپک کر رہ گئی تھی۔ امامہ نے سالار کو دیکھا۔ وہ اس چھپکلی کے عین نیچے بے حد اطمینان سے اسی طرح کمبل اوڑھے اوندھے منہ لیٹا تھا۔ سالار، تم مرد کتنے بہادر ہوتے ہو۔ اس نے مردوں کو سراہنا ضروری سمجھا اور سمجھدار بھی۔ اسے جواباً بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ سمجھدار کیسے؟ وہ صفحہ پلٹتے پلٹتے چونکی۔ چھپکلی گرتی تمہارے بیڈ پر، لیکن بھاگتی میرے بیڈ کی طرف۔ اس کا منہ میرے بیڈ کی طرف ہے۔ جماہی لیتے اسی طرح آنکھیں بند کیے سالار نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے باہر تھی۔ چھپکلی کا رخ واقعی سالار کے بیڈ کی طرف تھا۔ تم سارے مرد بے حد خود غرض ہوتے ہو اور ایک جیسے ہوتے ہو۔ وہ بیڈ روم سے باہر نکلتے ہوئے جتنی بلند آواز میں یہ اس سے کہہ سکتی تھی اس نے کہا۔ سالار نے بالآخر آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا، لیکن اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ تنگ کرنے کے لیے یہ موقع شاید غلط ہے۔ 10 منٹ کے بعد اسے چھپکلی کے صفایا کرنے کی اطلاع دے کر وہ اسے منا کر لاؤن سے واپس لے گیا تھا۔ اس نے اگلے کئی دن یہ چھپکلی نہیں دیکھی تھی اور آج یہ چھپکلی پھر آ گئی تھی۔ یقیناً اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے اس چھپکلی کو نہیں مارا تھا۔ وہ احمقانہ بات اس وقت اس کے لیے ایک اور پوائنٹ ہو گیا تھا۔ اگلے دن فون پر اس نے سالار کو اس چھپکلی کے دوبارہ نمودار ہونے کے بارے میں بتایا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم نے اسے مار دیا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی سالار سے کہا۔ میں نے اسے واقعی مار دیا تھا، یہ کوئی اور چھپکلی ہوگی۔ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، یہ وہی چھپکلی تھی۔ تم نے اگر اسے مارا ہوتا تو تم مجھے دکھاتے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ سالار کا سر گھوم کر رہ گیا۔ وہ امامہ سے اس سے زیادہ احمقانہ گفتگو کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ تم اگر کہتی تو میں تمہیں وہ مری ہوئی چھپکلی بھی دکھا دیتا۔ اس نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، یہ وہی تھی، میں اسے پہچانتی ہوں۔ اگر یہ وہی تھی تو اتنے دن سے کہاں تھی؟ اس نے ایک الوجیکل چیز پر لاجک دینے کی کوشش کی۔ جہاں بھی تھی مجھے نہیں پتا، لیکن تم یہی چاہتے تھے کہ میں پریشان رہوں۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ وہ اس الزام کے جواب میں کیا کہتا؟ امامہ کو کچھ ہوا تھا، لیکن کیا ہوا تھا یہ اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن تم پھر بھی اسے یہاں چھوڑ کر گئے کیونکہ تمہیں احساس نہیں ہے میرا۔ تم مجھے پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہو۔ تمہارے لیے ہر چیز مذاق ہے۔ اس کی کسی بات کا کوئی سر پیر نہیں تھا، کم از کم سالار نہیں ڈھونڈ سکا، لیکن وہ اس کی گفتگو سنتا رہا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ اس طرح کرتے ہو،
اور مجھے پتا ہے تم نے ہمیشہ اسی طرح کرنا ہے، کیونکہ تمہارے لیے صرف تمہاری اپنی اہمیت ہے اور میں تمہارے گھر کی نوکرانی ہوں یا ہاؤس کیپر۔ تم جہاں مرضی پھرو لیکن میں ہمیشہ گھر پر رہوں جیسے غلام رہتے ہیں۔ میں سارا دن کام کروں اور تم میرے لیے ایک چھپکلی نہیں مار سکتے۔ وہ اس بے ربط گفتگو کے اختتام پر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ساری گفتگو میں ایشو کیا تھا؟ چھپکلی کا نہ مارا جانا، اس کی خود غرضی، اس کا گھر پر نہ ہونا، یا گھر کے وہ کام جو اسے کرنے پڑ رہے تھے؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ وہ اے سے زیڈ تک جانے والی گفتگو نہیں تھی، ایکس سے 3/1/2 تک جانے والی گفتگو تھی، جس کو سمجھنے کے لیے جس فارمولے کی ضرورت تھی وہ فی الحال سالار کو نہیں آتا تھا۔ اگلے 5 منٹ وہ بے حد تحمل سے اس کی ہچکیوں کے تھمنے کا انتظار کرتا رہا، اور پھر جب بالآخر طوفان کچھ تھما تو اس نے کہا، "آئی ایم سوری، میرا قصور ہے۔ میں فرقان سے کہتا ہوں ملازم کو بھیجے، وہ چھپکلی کو مار دے گا۔ فی الحال معذرت کے علاوہ اسے اس صورتحال سے نمٹنے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا۔ نہیں، اب میں چھپکلی کے ساتھ رہوں گی تاکہ تمہیں پتہ چلے"۔ اس نے ناک رگڑتے ہوئے اس سے کہا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آ گئی اور اس نے کھانس کر اس ہنسی پر قابو پایا۔ وہ جلتی پر تیل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ امامہ کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ اسے سمجھ نہیں رہا تھا، لیکن وہ حیران تھا۔ اگر یہ موڈ سوئنگز تھے تو یہ بدترین قسم کے تھے، اور اگر یہ ٹینٹرمز تھے تو سمجھ میں نہ آنے والے۔ لیکن پاکستان سے اتنی دور بیٹھے وہ سوچنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فرقان کے ملازم نے آ کر اس دن وہ چھپکلی مار دی تھی، لیکن اس چیز نے بھی امامہ کے دل میں کسی ممنونیت کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اگلے دن کھانا پکاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر چھری سے کٹ لگ گیا۔ سنک میں پانی کے نیچے انگلی رکھے سے پھر وہ یاد آنے لگا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس دن آفس سے آنے کے بعد لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ امامہ ڈنر کے لیے برتن لگا رہی تھی۔ وہ بات کرتے ٹہلتے ہوئے کچن کاؤنٹر پر پڑے پیالے سے کچھ بینز کھا رہا تھا جب امامہ نے آ کر وہاں رکھے چاول اٹھائے۔ سالار نے اس کے ہاتھ کی پشت پر چند آبلے دیکھے۔ فون پر بات سنتے سنتے اس نے بے اختیار اس سے کہا، "یہ کیا ہوا؟" یہ امامہ نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا ہاتھ دیکھا۔ "کچھ نہیں، کھانا بنا رہی تھی، تو آئل کے کچھ چھینٹے گر گئے"۔ اس نے بے پرواہی سے بتایا۔ وہ اسی طرح فون پر بات سنتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اسی طرح فون پر بات کرتے لاؤنج سے غائب ہو گیا۔ وہ فریج سے پانی نکال رہی تھی جب وہ دوبارہ نمودار ہوا، اسی طرح فون پر اسٹاک مارکیٹ کے کسی ایشو پر بات کرتے ہوئے۔ اس نے امامہ کا ہاتھ پکڑ کر چند لمحوں میں اس پر مرہم لگایا اور پھر اسی طرح دوبارہ چلا گیا۔ وہ ہل نہیں سکی تھی۔ اتنے سالوں میں اس کے کسی زخم پر رکھا جانے والا وہ پہلا مرہم تھا۔ وہ اتنے سالوں میں شاید بے حس ہو گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں چوٹوں پر رونا اور ان کی پرواہ کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ کسی زخم کو مندمل کرنے کے لیے بھی کچھ کیا جاتا تھا۔ مرہم دوسرے رکھتے ہیں اور اس کی زندگی میں کوئی دوسرا رہا ہی نہیں تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے سالار کی نظر ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی اور اس نے قدرے خفگی کے عالم میں اس سے کہا، "اگر اسی وقت ہاتھ پر کچھ لگا لیتی تو یہ آبلے نہ پڑتے۔ مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوتی، مگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے سویٹ ہارٹ"۔ وہ اس سے نظریں ملا کر جواب نہیں دے سکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہوگی، اور اس مرہم سے زیادہ ٹھنڈک اس کے اس جملے نے پہنچائی تھی اسے۔ تو اب کوئی تھا جسے اس کے ہاتھ پر آنے والے ایک معمولی زخم پر بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ پر چھوٹے موٹے زخموں کے کئی نشان تھے، اور ان میں سے ان زخموں کو بڑی آسانی سے پہچان سکتی تھی جو اس گھر میں آنے کے بعد لگے تھے۔ ان زخموں میں اسے تکلیف ہوئی تھی، اور یہ تکلیف اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ہر بار کسی نے بڑے پیار سے ان پر کچھ لگایا تھا
یا لگانے کو کہا تھا۔ جیل، مرہم، پلاسٹ، اسپرٹ، اینٹی سیپٹک کریم، وہ درد کے احساس سے جیسے دوبارہ آشنا ہو رہی تھی، اور اب اتنے مہینوں کے بعد یہ پہلا کٹ تھا جس کے بارے میں اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اسے وہ پوچھنے والا ایک بار پھر بری طرح یاد آیا تھا۔ دوسرے ہفتے کے اختتام تک وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بری طرح جھنجھلانے لگی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ، مالی کے ساتھ، اس گھر میں آنے والے فرقان کے بچوں کے ساتھ، اور خود سالار کے ساتھ۔ امامہ، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سالار کو بالآخر اس سے بہت ڈائریکٹ ہو کر پوچھنا پڑا تھا۔ کیا ہونا ہے مجھے؟ وہ اس کے سوال پر بری طرح چڑھی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں میں، اس نے تحمل سے کہا۔ کچھ نہیں ہو رہا مجھے۔ پھر تم؟ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ یہ کہنا ذرا مشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ تلخ ہو رہی تھی۔ پھر میں کیا؟ امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ابھی 2-3 دن تک تمہیں فون نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ وہ بری طرح بگڑی۔ اتنا بھی کیا کام ہے کہ تم مجھے چند منٹ کے لیے بھی کال نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں ای میل کر دیا کروں گا، اگر وقت ملا تو کال بھی کر لوں گا، لیکن شاید نہ کر سکوں۔ وہ تحمل سے اسے سمجھا رہا تھا۔ تم ای میل بھی نہ کرو مجھے، اس سے اور بھی وقت بچے گا تمہارا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بند کر دیا۔ اسے سالار پر بری طرح غصہ آ رہا تھا۔ چند منٹوں کے بعد دوبارہ کال آنے لگی تھی۔ وہ کال ریسیو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ریسیو کرنا پڑی۔ تم نے فون بند کیا تھا؟ وہ دوسری طرف حیرانی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ ہاں۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا وقت ضائع نہ ہو۔ میں نے کل ایک میگزین میں پڑھا تھا کہ جن مردوں کو احساس کمتری ہوتا ہے اور وہ اپنی بیویوں کو اپنی جھوٹی مصروفیات کے قصے سناتے رہتے ہیں۔ سالار نے کچھ ہکا بکا ہو کر اس کا جملہ سنا تھا۔ اسے اس بات کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آیا، تاکہ ان کی بیویوں کو یہ امپریشن ملے کہ وہ بہت اہم ہیں اور دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ سالار نے اسی چنبے میں اس کے باقی جملے بھی سنے تھے۔ اس سے ان کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے۔ اس نے آخری جملہ کہہ کر کچھ دیر سالار کے رد عمل کا انتظار کیا۔ وہ خاموش تھا۔ ہیلو؟ امامہ کو خدشہ ہوا کہ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ میں سن رہا ہوں، اس میگزین میں بس اتنا ہی لکھا تھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا، لیکن بات سنجیدہ نہیں تھی۔ ہاں۔ گڈ۔ ڈینٹسٹ کے پاس گئی تم؟ اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر بات بدلی تھی۔ امامہ کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ اس سے بحث کرنا چاہتی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد اس نے 2 ہفتوں کا پروگرام چارٹ اسے ای میل کر دیا۔ کانفرنس کی آرگنائزنگ باڈی کی طرف سے شرکاء کو بھیجے ہوئے اس ڈاکومنٹ کو پڑھنے میں اسے کم سے کم 15 منٹ لگے۔ اس کے 15 دن کا شیڈول واقعی بہت ہیکٹک تھا۔ یہ ای میل اسے اس کے کس جملے کی وجہ سے کی گئی تھی وہ اندازہ کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جوابی ای میل میں اس شیڈول کے بارے میں ایک لفظ کہا، نہ ہی اپنی شرمندگی کا اظہار کیا۔ تم نے فرقان کے گھر ڈنر پر جانا کیوں چھوڑ دیا؟ سالار نے اس دن اس سے پوچھا۔ میری مرضی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ڈنر ٹیبل پر فرقان کو یا اس کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے اسے وہ یاد آتا تھا، اور وہ ہر روز ڈنر کے بعد کچھ زیادہ اپسیٹ ہو رہی تھی، اس لیے اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، اکیلے رہ سکتی ہو تو ڈنر کرنا بھی تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، پھر بھی ان کے گھر چلی جاتی تو کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تمہارے پاس، ان بیکار ناولز کو پڑھنے کے علاوہ۔ تمہیں کیا پرواہ ہے؟ اس نے سالار کے جملے پر کچھ جذبہ ہو کر کہا تھا۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ یہ ڈیر اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھنا چھوڑ دو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تم نے مجھے نصیحتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ ہاں، تو کرتے رہو۔
تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہی کہنا چاہتی ہو تم باہر جا کر مجھ سے مس بیہیو کرنے لگے ہو۔ کیا؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں بار بار نہیں دہرا سکتی اپنی بات، اس نے سرد مہری سے کہا۔ میں مس بیہیو کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ اس نے بے یقینی سے اس سے پوچھا۔ ہاں، جواب بالکل دو ٹوک تھا۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ میں اگر تمہیں کوئی عقل کی بات سمجھاتا ہوں تو میں مس بیہیو کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں بے وقوف ہوں۔ سالار کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ میں نے کب کہا تم بے وقوف ہو؟ اب تم مجھ کو جھوٹا کہہ رہے ہو۔ وہ بے بسی سے ہنس پڑا۔ کیا ہوا ہے تمہیں امامہ؟ اب تم کہہ دو میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پانی پیو۔ کیوں پیوں؟ اچھا مت پیو، موسم کیسا ہے باہر کا؟ وہ اب موضوع بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ امامہ کے رد عمل پر بری طرح حیران تھا۔ امامہ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ وہ اگلے دن نوشین کے ساتھ اس کے کہنے پر فورٹریس آئی تھی۔ جب ساتھ چلتے چلتے نوشین نے اچانک اس سے پوچھا، وہ بری طرح چونکی۔ پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں تو کیوں؟ پھر اس طرح گمسم کیوں ہو؟ نوشین کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ سالار کے ساتھ تو بات ہوتی ہے تمہاری؟ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ نہیں تو روز بات ہوتی ہے۔ اس نے بے اختیار مسکرانے کی کوشش کے ساتھ ہی ڈسپلے پر لگے ایک سوٹ کی طرف نوشین کو متوجہ کیا۔ وہ اسے یہ کیسے بتاتی کہ یہاں اس کے ساتھ پھرتے ہوئے اسے سالار بری طرح یاد آ رہا ہے۔ وہ ہفتے میں 2 یا 3 بار اس کے ساتھ وہاں آ کر کافی یا چائے پیتے ہوئے اسی طرح ونڈو شاپنگ کرتے تھے جس طرح اب وہاں سے گزرتے ہوئے کچھ دوسرے جوڑے کر رہے تھے۔ وہ اسے کیسے نہ یاد آتا؟ سالار اگر اس کے بنتے بگڑتے موڈ کو نہیں سمجھ پا رہا تھا تو وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ سارا دن اس کے بارے میں سوچ کر اداس ہوتی رہتی اور اس سے بات کرتے ہوئے وہ بلا وجہ اس سے جھگڑتی۔ اسے اس پر شدید غصہ آتا تھا، اور کیوں آتا تھا یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کئی سالوں بعد اتنے لمبے ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی اور زندگی میں پہلی بار 3 ہفتوں میں وہ ایک ناول بھی مکمل نہیں کر پائی تھی۔ پینٹنگ تو خیر دور کی بات تھی۔ وہ سارا دن ٹی وی آن کیے اس کی کال کے انتظار میں بیٹھی رہتی، یا پھر کمپیوٹر آن کیے پرانی ای میلز پڑھتے ہوئے کسی نئی ای میل کے لیے بیٹھی رہتی۔ چند لائنز کی وہ ای میلز جن میں وہ اس کا حال پوچھتا تھا اور اپنی ایکٹیویٹی بتاتے ہوئے اس سے پوچھتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ ان ای میلز کو درجنوں بار پڑھتی، ایک لمبا چوڑا جواب لکھ کر اس کی ای میل کے انتظار میں ساری رات اس کی چیزیں نکال کر صاف کر کے ری ارینج کرتی رہتی، یا پھر اس کی کلیکشن میں موجود چارلیز تھیرون کی موویز دیکھتی رہتی۔ یہ واقعی بے بسی کی حد تھی کہ اسے وہ ایکٹریس بھی اب بری لگنا بند ہو گئی تھی جس کو وہ پہلے سالار کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہر روز کھانے کی ٹیبل پر وہ اس کے برتن بھی لگا دیتی، یہ جیسے کھانے کی ٹیبل پر اپنی تنہائی دور کرنے کی کوشش تھی۔ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر میں لیٹے وہ لائٹ آف کرنے کے بعد بھی کروٹ لیے کتنی دیر اس کے بستر اور سرہانے کو دیکھتی رہتی۔ وہ سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے کے بعد بھی اس سے کچھ دیر باتیں کیا کرتا تھا، اور اب یہ خاموشی اس کے اعصاب کو بری طرح مزمل کر رہی تھی۔ عید کے لیے اسلام آباد جانے تک گھر کی اس خاموشی اور تنہائی نے اسے مکمل طور پر حواس باختہ کر دیا تھا۔ اسلام آباد سے آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بہتر محسوس نہیں کیا تھا۔ سالار کی پوری فیملی میں سے صرف ایمار اور یسرا عید منانے کے لیے وہاں موجود تھے، باقی افراد بیرون ملک تھے۔ پچھلی عید جیسی رونق اس بار وہاں نہیں تھی۔ سالار نے طیبہ کو اس کی عید کی شاپنگ کروانے کے لیے کہا تھا۔ وہ بڑے بجھے دل کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن پچھلی عید جیسا اشتیاق اس بار اسے کپڑوں کے لیے نہیں تھا۔
اسلام آباد آ کر یہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے گیسٹ روم کی کھڑکی سے لگ کر اپنے گھر والوں میں سے کسی کے نظر آنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ عید کی صبح پہلے کی طرح اس بار بھی وہ سالار کی کال پر ہی اٹھی تھی۔ وہ مونٹریال میں اپنا سیشن ختم کر کے کچھ دیر پہلے ہوٹل آیا تھا۔ کون سے کپڑے پہن رہی ہو تم آج؟ اس نے مبارکباد دینے کے بعد اس سے پوچھا۔ تمہیں بتانے کا فائدہ؟ اس نے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے کہا۔ میں تصور کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہوگی۔ میرے سامنے تم نے کبھی میرے کپڑوں کو غور سے دیکھا تک نہیں، اب وہاں بیٹھ کر کیا تصور کرو گے؟ ماما، ہم کم از کم آج آرگیو نہیں کریں گے، سالار نے مداخلت کرتے ہوئے جیسے پیشگی جنگ بندی کا اعلان کیا۔ تمہیں کیا چاہیے آج؟ فلاورز اور کیک تو ممی سے میں نے کہا ہے، تمہارے لیے کچھ اور چاہیے؟ نہیں، وہ بے حد اداس تھی۔ مجھے مس تو نہیں کر رہی تم؟ سالار نے مذاق کیا تھا، لیکن اس نے جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آیا تھا۔ اس نے اپنی آستین کے ساتھ آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کی خاموشی پر غور کیے بغیر بات کر رہا تھا۔ کینیڈا میں عید پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ عید کے دن بھی کانفرنس اٹینڈ کرتا رہا۔ وہ زندگی میں کئی عیدیں اسی طرح گزار چکا تھا۔ پچھلی عید اسے کم از کم اس عید والے دن اپنی مصروفیات کی وجہ سے یاد نہیں آ سکی تھی، لیکن پچھلی عید ماما کو پچھلے 2 دن سے تنگ کر رہی تھی۔ کب کی فلائٹ ہے تمہاری؟ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کی آواز بات کرتے ہوئے نہ بھرائے۔ یہ احمقانہ چیز تھی۔ باقی چیزوں پر رونا ٹھیک تھا، لیکن کم از کم وہ اس کے سامنے اس کے نہ ہونے کے لیے نہیں رو سکتی تھی۔ وہ بڑی شرمندگی محسوس کرتی اگر وہ یہ جان جاتا کہ وہ اب اسے فلائٹ کا بتا رہا تھا۔ تم نے مجھے کپڑوں کا کلر نہیں بتایا۔ سالار کو بات کرتے کرتے یاد آیا، تم نے ممی کے ساتھ جا کر کپڑے لیے تھے؟ ہاں، لیے ہیں میں نے۔ جو آج پہنوں گی وہ ہیزل گرین ہے۔ ہیزل گرین؟ وہ بے اختیار اٹکا۔ وہ تو آنکھیں ہوتی ہیں۔ آنکھوں کا کلر ہوتا ہے، ہمیشہ کی طرح اس نے تصحیح کی۔ اوہ، آج میں جینیفر کی آنکھوں کو غور سے دیکھوں گا۔ اس نے ڈنر پر اپنی کسی ساتھی کا نام لیا۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنی وائف کے کپڑوں کا کلر نظر آئے گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ ماما، جب سے میں یہاں آیا ہوں آج پہلی بار تم ہنسی ہو۔ سالار نے اس کی ہنسی کو نوٹس کیا تھا۔ اور شادی کے بعد اتنے مہینوں میں یہ پہلا کلر ہے جسے تم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور وہ بھی کسی عورت کی آنکھوں کی وجہ سے۔ تم جیلس ہو رہی ہو۔ وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ ہاں، اب بس یہی تو ایک کام رہ گیا ہے میرے کرنے کے لیے، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ یعنی نہیں ہو رہی یا نہیں ہو سکتی؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ جواب نہ دے سکی۔ اس کی خاموشی پر وہ ہنسا تھا۔ اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ وہ کچھ جذبت ہوئی تھی۔ اپنی خوش فہمی پر ہنسا ہوں۔ تم کم از کم کسی عورت سے میرے لیے تو جیلس نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی اس کا اشارہ رمشا کی طرف تھا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کب آ رہے ہو؟ اس نے بات بدلنا بہتر سمجھا تھا اور وہی گھسا پٹا سوال کیا جو وہ اس سے کرتی آ رہی تھی۔ وہ عید کے دوسرے دن رات کی فلائٹ سے واپس لاہور آ گئی تھی، کیونکہ اگلی رات 8 بجے کی فلائٹ سے وہ واپس آ رہا تھا۔ وہ زود رنجی اور حساسیت جو پچھلے 4 ہفتوں سے اسے ناخوش رکھے ہوئے تھی، وہ یکدم جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اور 4 ہفتوں کے بعد بالآخر اس نے کیک کا وہ ٹکڑا اور وہ کین ڈسپوز آف کر دیے۔ اگر فرقان کو سیدھا ہاسپٹل سے ایئرپورٹ نہ جانا ہوتا تو وہ خود اسے ریسیو کرنے چلی جاتی۔ وہ کچھ اتنی ہی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ 9:45 پر بالآخر ڈور بیل بجی۔ اسے دروازے تک پہنچنے میں سیکنڈز لگے تھے۔ خدایا، کیا خوشی اس کو کہتے ہیں جو اس شخص کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے میں نے محسوس کی ہے۔
اس نے دروازہ کھول کر ڈور بیل ہینڈل پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھے سالار کو دیکھ کر اچنبھے سے سوچا تھا۔ فرقان سے باتیں کرتا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھا ہوا اور ان دونوں کی نظریں ملیں۔ وہی گرم جوش مسکراہٹ جس کی وہ عادی تھی اور ہمیشہ کی طرح اسلام میں بھی پہل اسی نے کی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی چند لمحوں کے لیے جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ اے ماما، سامان کی ڈیلیوری دینے آیا ہوں، چیک کر لو، کوئی بریکیج یا ڈیمیج تو نہیں ہے؟ فرقان نے ایک سوٹ کیس کھینچ کر اندر لے جاتے ہوئے اس کو چھیڑا۔ سالار مسکرایا تھا۔ امامہ نے سلام کا جواب دینے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے گلے میں کوئی گرہ لگنے لگی تھی۔ بات گلے کی گرہ تک رہتی تو ٹھیک تھی لیکن آنکھوں میں پانی کیسے اور کیوں آ گیا تھا؟ وہ آگے بڑھا اور اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگایا جیسے وہ آفس سے آنے کے بعد لگایا کرتا تھا۔ بے اختیار بے ساختہ آنسوؤں کا ایک اور ریل آیا۔ یہی چیز تو وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ پچھلے 4 ہفتوں سے یہی نرم لمس، اپنے گرد بازوں کا یہی حصار اس کے ساتھ لگے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے جسم سے اٹھتی کولون کی مہک ڈریسنگ ٹیبل پر کولون کی شیشی سے اٹھتی مہک سے بالکل الگ تھی۔ وہ اس کے جسم پر لگنے کے بعد زیادہ مسحور کن تھی، زیادہ جان لیوا تھی۔ کیسی ہو تم؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ گلے کی گرہیں اور بڑھ گئی تھیں۔ اس نے اب اسے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اور آنسو دیکھے۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھٹکا اور سوٹ کیس اندر لے جاتے ہوئے فرقان نے پلٹ کر دیکھا۔ میں ابھی سلاد کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی۔ اس نے کچھ گھبراہٹ میں مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، پھر شاید اسے خود ہی یہ بہانہ کمزور لگا۔ وہ سر میں بھی کچھ درد تھا اور فلو تھا۔ فرقان کی مسکراتی ہوئی نظروں سے کچھ گڑبڑائی تھی۔ سالار نے فرقان کو نظر انداز کیا اور اسے ایک بار پھر ساتھ لگاتے ہوئے کہا، تو یار کوئی میڈیسن لینی چاہیے تھی، کوکنگ رینج پر کچھ رکھ کر آئی ہوں۔ وہ رکے بغیر کچن میں چلی آئی۔ اس کے سامنے کھڑے رہ کر اس سے نظریں ملا کر جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ سنک میں چہرے پر پانی کے چھپاکے مارنے کے بعد اس نے کچھ پانی پیا۔ آواز کی تھرتھراہٹ صرف اسی طرح ختم ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں اب اس کے عقب لاؤنج میں کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اپنا چہرہ کچن رول سے تھپتھپا کر اس نے چند گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ بیٹھو، کھانا کھا کر جاؤ نا۔ وہ جب لاؤنج میں آئی تو سالار فرقان سے کہہ رہا تھا، نہیں اس وقت نہیں، کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے بچے، کچھ دنوں کے بعد چلیں گے کہیں ڈنر کے لیے۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ سالار دروازے تک اسے چھوڑنے گیا۔ وہ کچن میں آ کر کھانے کے برتن نکالنے لگی۔ وہ دروازے سے واپسی پر کچن میں سیل فون پر بات کرتے ہوئے آیا تھا۔ فون پر سکندر تھے۔ امامہ نے اسے کچن کاؤنٹر پر رکھی پانی کی بوتل کو کھولتے دیکھا۔ فون کندھے اور کان کے بیچ دبائے اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ امامہ نے اس کے گلاس کی طرف جانے سے پہلے ایک گلاس لا کر اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ سالار کے ہاتھ سے بوتل لے کر اس نے گلاس میں اس کے لیے پانی ڈالا۔ سالار نے سکندر سے بات کرتے ہوئے سر کے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، پاپا خیریت پوچھ رہے ہیں تمہاری۔ فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ مسکرائی، میں اب ٹھیک ہوں۔ سالار نے اس کے جملے پر غور کیے بغیر سکندر تک اس کا جملہ پہنچا دیا۔ کاؤنٹر پر پڑے سلاد میں سے سیب کا ایک ٹکڑا کانٹے سے اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے وہ اسی طرح فون پر سکندر سے بات کرتے ہوئے کچن سے نکلا۔ امامہ نے اسے ٹیرس کا دروازہ کھول کر ٹیرس کے پودوں پر نظر دوڑاتے دیکھا۔ ٹیبل پر برتن رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آنے لگی۔ 1 مہینے کے بعد یہ جگہ اسے گھر لگی تھی اور اس کی وجہ گھر میں گونجتی وہ آواز اور ادھر سے ادھر جاتا اس کا وجود تھا۔ برتن رکھنے کے باوجود وہ جیسے بے اختیاری کے عالم میں ٹیبل کے پاس کھڑی فون کان سے لگائے سالار کو ٹیرس پر
ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بات محبت کی نہیں، عادت کی تھی۔ اسے اس کی عادت ہو گئی تھی، اور عادت بعض دفعہ محبت سے بھی زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اسے اچانک خیال آیا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کپڑے تبدیل کرے گا۔ بیڈ روم میں جا کر وہ اس کے لیے کپڑے نکال کر واش روم میں لٹکا کر آئی۔ وہ واش روم سے نکل رہی تھی جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوا۔ میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، اس نے جیسے اعلان کیا تھا۔ وہ نہ بھی کہتا، پھر بھی وہ جانتی تھی وہ سفر سے واپسی پر ہمیشہ نہا کر ہی کھانا کھاتا تھا۔ میں نے تمہارے کپڑے اور ٹاول رکھ دیے ہیں، اور یہ میں تمہارے لیے نئے سلیپرز لے کر آئی تھی۔ وہ سلیپرز کا ڈبہ شو ریک سے نکالتے ہوئے بولی، رہنے دو امامہ، میں خود ہی نکال لوں گا۔ رسٹ واچ اتارتے ہوئے اس نے امامہ کو منع کیا۔ اسے کبھی بھی کسی دوسرے کا اپنے جوتے اٹھانا پسند نہیں تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود وہ سلیپرز نکال لائی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے سلیپرز اس کے پاس رکھ دیے۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھا اپنے جوتے اور جرابیں اتار رہا تھا، اور وہ بے مقصد اس کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ شادی کے اتنے مہینوں میں آج پہلی بار وہ اس طرح بے مقصد اس کے پاس کھڑی تھی۔ سالار نے کچھ حیرانی سے نوٹس کیا تھا۔ یہ یلو کپڑے تم نے میرے انتظار میں پہنے ہیں؟ اس نے جرابیں اتارتے ہوئے امامہ کو چھیڑا۔ وہ بے وجہ ہنسی۔ وہ مسٹرڈ کو یلو کہہ رہا تھا، لیکن آج اس نے اس کی تصحیح نہیں کی، اور اس نے آج بھی اس کی تعریف نہیں کی تھی، مگر اسے یہ بھی برا نہیں لگا تھا۔ نئے سلیپرز۔ اپنی جرابیں اور جوتے اٹھاتے ہوئے اس نے سلیپرز پہنے اور امامہ سے کہا، میں رکھتی ہوں۔ امامہ نے جوتے اور جرابیں اس سے لینے کی کوشش کی۔ کیوں یار، پہلے کون رکھتا ہے؟ سالار نے کچھ حیرانی سے اسے روکا۔ امامہ رک گئی۔ واقعی وہ اپنے جوتے خود اٹھانے کا عادی تھا۔ جوتے شو ریک میں رکھتے ہوئے اس نے لانڈری باسکٹ میں جرابیں ڈالیں اور واش روم میں گھس گیا۔ امامہ نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی رسٹ واچ اور سیل فون کو دیکھا۔ ہر خالی جگہ بھرنے لگی تھی۔ وہ جب تک نہا کر آیا، امامہ کھانا لگا چکی تھی۔ سالار نے ڈائننگ ٹیبل پر نظر ڈالتے ہی بے اختیار کہا، امامہ کیا کیا پکا رکھا ہے یار؟ جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ مجھے؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ٹیبل پر پھیلی ہوئی ڈشز دیکھ کر جیسے کسی سوچ میں پڑا۔ تم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ پورے دن کی محنت پر بولے جانے والے اس جملے پر بری طرح ناراض ہوتی، لیکن آج اسے کچھ برا نہیں لگ رہا تھا، کسی بات پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنی ہی سرشار تھی۔ میں نے اپنا وقت تمہارے لیے استعمال کیا، اس نے مدھم آواز میں سالار کی تصحیح کی۔ لیکن تم تھک گئی ہوگی۔ نہیں، کیوں تھکوں گی میں؟ اس نے چاولوں کی ڈش سالار کی طرف بڑھائی۔ سالار نے اس کی پلیٹ میں ہمیشہ کی طرح پہلے چاول ڈالے۔ اپنی پلیٹ کے ایک کونے میں پڑے ان چاولوں کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ تو اتنے دنوں سے یہ ایک چیز تھی جو وہ مس کر رہی تھی کھانے پر، اور یہ ایک چیز نہیں تھی۔ وہ اب اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ 1 مہینے کے بعد وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی، کھانا سرو کرتے اس کے ہاتھ دیکھ رہی تھی، سفید شرٹ کی آستینیں موڑے اس کے ہاتھوں نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس کا دل بے اختیار اس کے ہاتھ چھونے کو چاہا۔ اس نے بمشکل نظر ہٹائی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے یہ یکدم بہت مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو اور وہ صرف کھانے کی طرف متوجہ رہے۔ پینٹنگز مکمل ہو گئی ہیں تمہاری؟ وہ کھانا شروع کرتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ امامہ نے چونک کر ٹیبل پر پڑا کانٹا اور چمچ اٹھایا۔ کون سی پینٹنگز؟ اس نے بے خیالی میں کہا۔ وہ ٹھٹکا۔ تم بنا رہی تھی نا کچھ؟ اس نے یاد دلایا۔ یہ بھی لو۔ جواب دینے کی بجائے اس نے ایک اور ڈش اس کی طرف بڑھائی۔ ڈر تو نہیں لگا تمہیں یہاں اکیلے رہتے ہوئے؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ کھانا اچھا ہے؟ امامہ نے ایک بار پھر جواب گول کیا۔ وہ مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ سچ نہیں بول سکتی تھی۔ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔
وہ مسکرایا تھا۔ کتنے ناولز پڑھے تم نے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ یہ چوپس بھی ہیں۔ اس نے ایک اور ڈش سرو کی۔ تمہاری فلائٹ ٹھیک رہی؟ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی اور مشکل سوال کرتا، اس نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں، اوورآل کچھ بمپی رہی، لیکن ٹھیک ہی تھی، اس نے بتایا، اور کانفرنس بھی اچھی رہی۔ ایکسیلنٹ، اس نے بے اختیار کہا۔ کیا روٹین تھی تمہاری؟ وہ اسے موضوع سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میری روٹین؟ وہ سوچ میں پڑی۔ ہاں، کیا کیا کرتی تھی تم سارا دن؟ وہ اب چپاتی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جو پہلے کیا کرتی تھی۔ اس نے نظریں چرا کر ایک اور ڈش اس کی طرف بڑھائی۔ لیکن تب تو بہت زیادہ وقت ہوتا ہوگا تمہارے پاس، اس نے کریدا تھا۔ بالکل، ساری شام، ساری رات۔ پھر تو عیش ہو گئے ہوں گے تمہارے۔ اپنی پلیٹ میں قورمہ نکالتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے اپنی پلیٹ کو دیکھا، جس میں چیزوں کا ڈھیر بالکل اسی طرح پڑا تھا۔ اس سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ سالار کو اتنی رغبت کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا پیٹ بھر رہا ہو۔ تم سیدہ اماں کو یہاں لے آتی؟ سالار نے یکدم اس سے کہا۔ اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا تھا۔ میں نے کہا تھا ان سے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے وہ اتنے دنوں کے لیے اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی، اس نے جواب دیا۔ دیٹس انڈرسٹینڈیبل۔ سالار نے کھانا کھاتے ہوئے بے اختیار ایک نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ وہ آخری لقمہ ہمیشہ اسے ہی کھلاتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکی، پھر اس نے لقمہ منہ میں لے لیا، لیکن وہ اسے چبا نہیں سکی۔ وہ لقمہ جیسے آخری حد ثابت ہوا۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ وہ پانی پیتے پیتے یکدم رک گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہکا بکا تھا۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی گئی۔ کیا ہوا ہے امامہ؟ وہ بری طرح بدحواس ہوا۔ کم از کم اس وقت اس طرح کی گفتگو کے دوران آنسو؟ وہ ان کی وجہ تلاش نہیں کر سکا۔ ایک دفعہ آنسو بہہ جانے کے بعد سب کچھ آسان ہو گیا تھا۔ مزید رونا، بے بسی کا اظہار اور کمزوری کا اعتراف۔ اب مزید دیواریں کھڑی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فار گاڈ سیک، تم پاگل کر دو گی مجھے۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک رہا میرے بعد؟ کسی نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ وہ اب مکمل طور پر حواس باختہ تھا۔ ٹیشو پیپر سے آنکھیں رگڑتے ہوئے امامہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے سر ہلایا۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ سالار مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ایسے ہی، بس میں تمہیں بہت مس کرتی رہی اس لیے، وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی۔ کیا شرمندگی سی شرمندگی تھی جو اس نے یہ اعتراف کرتے ہوئے محسوس کی تھی۔ سالار کو لگا اسے سننے میں کچھ غلطی ہوئی تھی۔ کس کو مس کیا؟ تمہیں، اس نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ مجھے؟ کس لیے؟ یہ بے یقینی کی انتہا تھی۔ وہ روتے روتے ٹھٹکی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بے حد خفگی کے عالم میں ٹیبل سے اپنی ڈنر پلیٹ اٹھاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا اس لیے۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ شادی کے تقریباً 4 ماہ میں اس نے پہلی بار یہ جملہ اس سے کہا تھا، ورنہ وہ آئی لو یو کے جواب میں بھی تھینک یو کہنے کی عادی تھی۔ وہ برتن اٹھا اٹھا کر اندر لے جا رہی تھی، اور سالار بالکل ہنوک سا پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے اسے اپنے سامنے سے برتن ہٹاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے رونے سے کبھی اتنا حواس باختہ نہیں ہوا تھا جتنا اس کے اس معمولی سے اعتراف سے ہو گیا تھا۔ وہ شوق نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ 4 ہفتے پہلے بڑے دھڑلے سے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے بت کی طرح کرسی پر بیٹھے، کوئی اس کے سامنے جیسے کسی معمہ کے ٹکڑے ترتیب دینے لگا تھا۔ وہ 4 ہفتے باہر رہ کر اس کے جس رویے کو سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہو گیا تھا، وہ اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ ناقابل یقین تھا، کم از کم اس کے لیے کہ امامہ اسے، اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کچن میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے اسی طرح آنکھیں رگڑتے ہوئے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر کچن میں آ گیا۔
وہ فریج سے سویٹ ڈش نکال رہی تھی۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے ڈونگا پکڑ کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اسے گلے لگایا تھا، بڑی نرمی سے، یوں جیسے تلافی کر رہا ہو، معذرت کر رہا ہو۔ وہ خفگی سے الگ ہونا چاہتی تھی، اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن بے بس تھی۔ فی الحال دنیا میں وہ واحد شخص تھا جو اسے اس طرح گلے لگاتا تھا۔ برسات پھر ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی عادتیں خراب کر رہا تھا، کسی پیراسائٹ کی طرح اسے اپنا محتاج کر رہا تھا۔ وہاں کھڑے دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا تھا، کوئی معذرت، کوئی اظہار محبت، کچھ نہیں۔ زندگی کے اس کھیل میں لفظ فالتو تھے جس میں وہ لیڈ کر رہے تھے۔ برسات تھمنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ سے گال اور آنکھیں خشک کرتی اس سے الگ ہو گئی۔ دراصل میں گھر میں اکیلی تھی، اس لیے مس کرتی رہی۔ انکار، اقرار، اعتراف، پھر انکار، یہ مشرقی عورتوں کی زندگی کا دائرہ تھا۔ وہ بھی اسی دائرے میں گھومنے لگی تھی۔ جھوٹ کی ضرورت پھر آن پڑی تھی۔ اپنے گرد کھڑی دیوار کے شگاف کو اس نے پھر سے بھرنا شروع کر دیا۔ ہاں، اکیلے ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ سالار نے اس جھوٹ کو سچ بنانے میں اس کی مدد کی۔ امامہ کا حوصلہ بڑھا۔ دانت میں درد تھا تو اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ وہ اٹکی، پھر اس نے کہا، ہاں، مجھے اندازہ ہے دانت کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہوا تھا مجھے۔ میں جانتا ہوں کیا حالت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے وہ نظریں ملائے بغیر جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ اٹکی۔ اب تیسرا جھوٹ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ جو سوال آ رہا تھا اس نے وہی پوچھا، تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ وہ پھر گلی کے اسی موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، اور امامہ کی آنکھوں میں جیسے ستارے جھلملانے لگے تھے۔ بعض دفعہ ہم کوئی فلسفی، کوئی حقیقت نہیں سننا چاہتے، بس وہی روایتی باتیں سننا چاہتے ہیں جنہیں فلم کے پردے اور کتاب کے صفحے پر ہم ہزاروں بار پڑھتے ہوئے ہنستے ہیں۔ وہ بھی روایتی باتیں کر رہا تھا، وہی جملے جو اس وقت اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ 4 ہفتے تمہارے ساتھ نہیں تھا، اگر تمہارا خیال نہ آتا تو میں مر جاتا۔ تم جھوٹے ہو۔ وہ بھرائی آواز میں روتے ہوئے ہنسی تھی۔ تم بھی، سالار نے بے ساختہ جتایا۔ وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی یا ہنستے ہوئے رو رہی تھی، لیکن 4 ماہ میں پہلی بار سالار کے لیے وہ برسات قابل اعتراض نہیں تھی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ برسات اسے کبھی بھی ڈبو سکتی ہے۔ وہ اس رات بیڈ پر اسے چند انچ دور، کروٹ کے بل لیٹے، کوہنی تکیے پر ٹکائے اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ 1 مہینے کے دوران اکٹھی ہو جانے والی ساری باتیں، بے مقصد، بے معنی چیزوں اور واقعات کی تفصیلات۔ کس کی کال آئی، کس سے اس کی کیا بات ہوئی، ملازم نے اس سے کیا کہا، ٹی وی پر چلنے والے کسی پروگرام میں اس نے کیا دیکھا، کون سی میگزین میں اس نے کیا پڑھا، ٹیرس پر رکھے کتنے پودوں پر نئے پھول کھلنے ہیں، فرقان اور نوشین کے بچے کتنی بار اس کے گھر آئے، وہ نوشین کے ساتھ کتنی بار بازار گئی، کیا خریدا، کیا پسند نہیں آیا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ صرف وہ بول رہی تھی۔ سالار بالکل خاموش چت لیٹا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے سن رہا تھا، ایک ہاتھ پر سر ٹکائے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے غیر محسوس انداز میں اس کے بازو پر انگلی سے چھوٹے بڑے دائرے بناتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ خاموش سامعہ پلکیں جھپکائے بغیر صرف اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے تاثرات، اس کے چہرے پر جھلکنے والے رنگ، اس کے ہونٹوں کی حرکت، بات کرتے ہوئے اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ، اس کے چہرے پر کھلنے والے رنگ۔ وہ جیسے سینما کی فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا ایک سحر زدہ ناظر تھا۔ کوہنی کے بل نیم دراز، جب وہ تھک جاتی تو پھر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہتی، اچھا چلو اب سو جاتے ہیں۔ یہ جملہ وہ شاید 25 دفعہ کہہ چکی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے اسے پھر کچھ یاد آتا تو وہ یکدم سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھتی، میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ
سالار نفی میں سر ہلا دیتا۔ گفتگو پھر دوبارہ وہیں سے شروع ہو جاتی۔ خاموش سامیہ پھر وہی فلم دیکھنے لگتا۔ یہ کون سی اذان ہو رہی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے چونکی۔ دور کہیں سے اس نے اذانوں کی آوازیں سنی تھیں، فجر کی۔ سالار نے پرسکون انداز میں کہا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی۔ اوہ مائی گاڈ، فجر ہو گئی اور تمہیں تو سونا چاہیے تھا۔ تم تو تھکے ہوئے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم مجھ سے کہہ دیتے۔ وہ بری طرح نادم ہو رہی تھی۔ مجھ سے کہنا چاہیے تھا تمہیں۔ کیوں نہیں کہا تم نے؟ کیا کہتا؟ وہ پرسکون تھا۔ یہی کہ تم سونا چاہتے ہو۔ لیکن میں تو سونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن مجھے تو وقت کا پتہ نہیں چلا۔ کم از کم تمہیں بتانا چاہیے تھا مجھے۔ وہ واقعی شرمندہ ہو رہی تھی۔ تمہارا خیال ہے مجھے وقت کا احساس تھا؟ تم سو جاؤ اب، اور آئی ایم سوری کہ اتنی فضول باتیں کی میں نے۔ تم بھی کیا سوچ رہے ہوگے؟ اس سے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی دیر سے اکیلی ہی بول رہی تھی۔ وہ ہوں ہاں تک نہیں کر رہا تھا۔ میں تو نماز پڑھ کر سوؤں گا اب، اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آج تم نے مجھ سے اتنی باتیں کیسے کر لیں؟ تم نے تو غور سے سنی بھی نہیں ہوں گی میری باتیں۔ وہ کچھ شرمندگی سے مسکرائی۔ ایک ایک بات سنی ہے، چاہو تو شروع سے دہرا دیتا ہوں۔ آج تک تم نے جب جو کہا ہے مجھے یاد ہے، ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس کا لہجہ ہموار تھا، لیکن آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جس نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو باندھا تھا۔ اسی طرح باتیں کرو گی تو ہر رات جاگ سکتا ہوں تمہارے لیے۔ امامہ نے نظریں چرا لیں۔ بعض دفعہ اس سے نظریں ملانا، اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور بعض دفعہ اس زندگی کے بارے میں بھی کچھ کہنا مشکل ہو جاتا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اس سے کچھ دور ہٹتے ہوئے اس نے تکیے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب سیدھی لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے سیل فون کے یکدم بجتے الارم کو بند کرتے ہوئے سالار نے اس کی طرف کروٹ لی۔ کوہنی کے بل نیم دراز اس نے امامہ سے کہا۔ کچھ اور بتانا ہے تم نے؟ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آئی لو یو۔ جواباً سالار کے جملے نے چند لمحوں کے لیے اسے ساکت کیا۔ وہ اس کے پاس تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے جواباً اس سے کچھ سننے کی خواہش رکھتا ہو۔ امامہ نے کبھی اس کی آنکھوں کو اتنی آسانی سے نہیں پڑھا تھا۔ شاید وہ اتنے قریب تھا اس لیے وہ جیسے اپنی آنکھوں سے اسے ہپنوٹائز کیے ہوئے تھا۔ تھینک یو۔ وہ بے اختیار ہنسا، ایک گہرا سانس لے کر۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ بعض خواہشات کوشش سے پوری نہیں ہوتی، اور بعض سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل پاتا۔ وہاں اس کے اتنے قریب کوئی اور عورت ہوتی تو اسے اظہار محبت ہی ملتا۔ یہ امامہ ہاشم تھی، اس کا اظہار تشکر ہی کافی تھا۔ اس پر جھکتے ہوئے اس نے بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا، پھر اس کا ماتھا، پھر وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ 10 بجے کے قریب اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ٹیبل صاف کر رہی تھی جب وہ بیڈ روم سے خوبصورت پیکنگ میں ایک باکس لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ٹیبل صاف کرتے کرتے رک گئی۔ دیکھ لو۔ سالار نے باکس اس کی طرف بڑھایا۔ جولری ہے؟ اس کو لیبل اور باکس کے ڈیزائن سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار جواب دینے کی بجائے کندھے اچکا کر خاموش رہا۔ امامہ نے بڑے تجسس اور احتیاط سے اس باکس کی بے حد نفیس اور خوبصورت پیکنگ کو ہٹا کر باکس کو کھول لیا۔ سرخ مخمل جیسے ایک بے حد مہین اور چمکدار کپڑے کی تہوں کے درمیان ایک کرسٹل رنگ کیس تھا، اور اس کیس سے نظر آنے والی رنگ نے کچھ دیر کے لیے اسے ساکت کر دیا تھا۔ اسکوائر ڈائمنڈز کے بینڈ کے ساتھ وہ ایک پلاٹینیم ٹیولپ ڈائمنڈ رنگ تھی۔ 14 کیرات کے اس ڈائمنڈ کے گرد ننھے ننھے نیلم کے گول گول نگینوں کا ایک دائرہ تھا۔ بہت دیر مسمرائز اس رنگ پر نظر جمائے اس نے بے اختیار گہرا سانس لے کر اپنا پہلا رد عمل دیا۔ یہ صرف ڈائمنڈ ہی نہیں تھے جو اس کی نظروں کو خیرہ کر رہے تھے،
بلکہ وہ پیچیدہ ڈیزائن بھی جس میں وہ سارے جویلز جڑے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے بمشکل کہا۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر کرسٹل کا کیس کھول کر رنگ کو نکال لیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ ہاں، یہ اب خوبصورت لگ رہی ہے۔ رنگ پہنانے کے بعد اس نے اس کے ہاتھ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کہا، اور دیکھو، یہ بالکل میری انگلی کے سائز کے مطابق ہے۔ وہ جیسے کچھ اور ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ تمہاری انگلی کا سائز لے کر بنائی گئی ہے، کیونکہ تمہاری ایک رنگ لے کر گیا تھا میں۔ اس نے اس ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا جس میں وہ رنگ تھی۔ اس رنگ نے اس کے ہاتھ کو سجا دیا تھا۔ وہ جس ہاتھ میں بھی ہوتی، دیکھنے والے پر ایسا ہی تاثر چھوڑتی۔ یہ ویڈنگ گفٹ ہے تمہارے لیے، سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر سالار کو دیکھا۔ ویڈنگ گفٹ؟ 4 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو۔ ہاں، میں نے تمہیں ویڈنگ گفٹ نہیں دیا تھا۔ پہلے یاد نہیں تھا، بعد میں پیسے نہیں تھے۔ اس نے ہنس کر کہا، اور اب کہاں سے آئے پیسے؟ آ گئے کہیں سے۔ اس نے ٹالا۔ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے۔ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ میں نے کب کہا کہ… چلو ڈاکٹر صاحب کے ہاں چلتے ہیں اور سیدہ اماں سے بھی مل کر آتے ہیں۔ میرے بیگ میں کچھ گفٹس ہیں ان کے لیے، وہ نکال لو۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی تھی۔ تھینک یو سالار، وہ جاتے جاتے ٹھٹکا۔ کس لیے؟ ہر چیز کے لیے۔ یہ سب تمہارا ہی ہے۔ امامہ نے نظریں چرائیں۔ میں نے سوچا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے وہ خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ وہ واحد گلہ تھا جو وہ اپنے دل میں سالار کے لیے رکھے ہوئے تھی۔ نہیں، بھولا نہیں تھا۔ امامہ کو لگا کہ وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ سالار نے بات ادھوری چھوڑی تھی یا بدلی تھی، یہ وہ سمجھ نہیں سکی۔